السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر معاشرے، ہر سوسائٹی میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، آپس میں کیسا سلوک اور کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کئی روایتوں میں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اگر ان باتوں کا اتباع کیا جائے، ان باتوں کو فالو کیا جائے تو معاشرہ بہت ہی خوشگوار اور پرسکون ماحول فراہم کرے گا، جو معاشرے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ایک نعمت عظمیٰ ہے اور بہت ضروری ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، وہاں پر ایک بڑی عمر کے شخص آئے اور وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تاکہ کچھ بات کر سکیں۔ جو مجموعہ وہاں پر موجود تھا، ان لوگوں نے فوری ان کو جگہ نہ دی کہ ان کا عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے فوری جگہ نہیں فراہم کی، جب ان کو فوری جگہ نہیں دی تاکہ وہ جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بعض روایت میں ویوقر کبیرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے، میرے دین سے وابستگی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کا ادب و احترام کرے، ان کا پاس و لحاظ رکھے۔ اور جو ایسا نہ کرے، یعنی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، ان پر ظلم و ستم کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرے، ان کا لحاظ نہ رکھے، تو پھر اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مبارک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین بات فرمائی، بلکہ ایک پیشن گوئی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا، کسی بوڑھے شخص کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرتا ہے، جو جوان کسی بوڑھے شخص کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جوان کو بوڑھا ہونے کے وقت ایسے بندے اور ایسے چھوٹے عطا فرمائے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ یعنی یہ بات معاملہ ایک خاص لینے اور دینے والا معاملہ ہوا، جو اپنے بڑوں کا ادب و احترام اب کرے گا، یعنی وہ چھوٹا ہے اور اس سے بڑے موجود ہیں تو ان کا وہ ادب و احترام کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو پھر اس کا ادب و احترام کرنے والے بھی مقرر کریں گے۔ ان روایتیں اور کئی روایتیں ایسی موجود ہیں جو ادب و احترام کرنے کی، بڑوں چھوٹوں کا لحاظ کرنے کی ہمیں سبق دیتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام کرنا، ان کا پاس و لحاظ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنا ضروری اور کتنا اہم اور امپورٹنس رکھتا ہے، اور اس چیز کا لحاظ نہ رکھنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے کہ بڑوں کا احترام کرنا ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، آخرت کا ثواب تو دوسرا ہے۔ پتہ یہی چلا کہ اس دین کا جو ایک اہم حصہ ہے جو معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام کرنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔